یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس آقا کی مہربانی ہے. اور جتنی سانسوں نے بھی ان کا نام لیا بس اتنی سی میری زندگانی ہے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا. تو عالم تصورات سے آواز آئی کہ جو کائنات میں سب سے اول ہوگا اس کا مقام، اس کا مرتبہ تیرے ہاں کیا ہوا کرتا ہے؟ کہ جو کائنات میں سب سے اول ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا، جو خدا کے قریب ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ مکمل ہوگا. ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی. پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی کیوں قیامت ہوگی. ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ان کو مختار
جاتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدقت یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی میں ہے پھر سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں
یار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جان دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار آج یہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس بسلسلہ سنگ بنیاد المصطفیٰ اسلامک سینٹر شیخ پورہ انعقاد پذیر ہے۔ کچھ ہی لمحات کے بعد ہمارے پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی روحانی علمی شخصیت کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا حوالہ اور پہچان بنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعریف و توصیف جن کا حوالہ اور پہچان بنی، عالمی مبلغ اسلام، ترجمان حقیقت، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل وہ تشریف لے کر آئیں گے اور آج کی اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس میں خطاب بھی پیش کریں گے اور سنگ بنیاد المصطفیٰ اسلامک سینٹر اس کی سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے
اور مالک ارض و سماوات بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کا نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ میرے اور آپ کے علم کے اندر ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورن گاؤں کے اندر منعقد ہوئی، جس میں خصوصی خطاب عالمی مبلغ اسلام ترجمان حقیقت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی آپ ارشاد فرمائیں گے۔ کروڑوں لوگ اپنے دلوں کی سیجوں کو بچھا کر اس انتظار میں ہیں کہ وہ فرد واحد جو درس قرآن کی تحریک لے کے چلا تھا اور پھر اس فرد واحد نے اپنے شب و روز کی محنتوں سے اور اپنی اخلاص کی دولت سے محنت کی، اور اس قدر محنت کی کہ جو مشن تھا اس کو پوری دنیا کے اوپر پھیلایا جائے۔ وہ فرد واحد جو اپنے مشن کو لے کے نکلا تھا، وہ مشن کیا تھا کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ وہ فرد واحد کون ہے؟ اس کا نام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی ہے۔ اور الحمدللہ اس گاؤں کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس گاؤں کے اندر المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے۔ الحمدللہ قبلہ حضرت صاحب پہنچ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ نا، جہاں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ تو یہ سنگ بنیاد جو آج رکھا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ آج سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کا دین ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر اگر مسلمان کے زوال کا کوئی سبب بنی ہے چیز، اگر مسلمان کو کسی چیز نے پست کیا ہے تو وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ ہمارا رشتہ دین سے کمزور ہو گیا، ہمارا رشتہ حضور سے کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اوپر اگر خون بہہ رہا ہے تو مسلمان کا بہہ رہا ہے، اگر گردنیں کٹ رہی ہیں تو مسلمانوں کی کٹ رہی ہیں، اگر بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج وہ کفار ہمارے اوپر کس لیے قابض ہو گئے؟ کیونکہ ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا، ہمارا رشتہ حضور سے کمزور ہو گیا۔ اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں میں کہ آفتاب نبوت سے رابطہ کم ہے۔ آج ہمارا رشتہ حضور سے کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کو کاٹنے کی کوششیں جاری ہیں، مسلمانوں کا نام مٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اسلام ایسی دولت ہے، اس کو جوں دباؤ گے یہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور الحمدللہ اسی دین کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے الحمدللہ مبلغین ادارت المصطفیٰ درس قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسری
الحمدللہ جو ادارۃ المصطفیٰ کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر ایک ادارہ قائم کیا جائے، اور وہ ادارہ ایسا ہو کہ جس سے پڑھنے والا طالب علم یا تو عالم دین بنے یا حضور کا پکا اور سچا غلام بنے۔ وہ ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک ادارہ آپ کے ورن گاؤں کے اندر بھی، جس کا آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کے بچے وہاں پہ دین حاصل کریں۔ اور جن احباب نے یہ جگہ پیش کی، جنہوں نے یہ کاوش کی، جنہوں نے یہ کوشش کی، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے ایوان کے ثناخان جناب محسن نوید صاحب، وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا نہیں غمتا تیرا، ہو جو خاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے، وہاں کیا جو تو کرم ہے، شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روائش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میرے آقا خوش روائش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور حاصل کلام شعر آپ کے اور میرے عقیدہ کی ترجمانی کرنے والا شعر، تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، اور کلام اعلیٰ حضرت
بڑا خوبصورت لکھا حبیبی یا رسول اللہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال اور طفلی و جوانی میں بتائے بہت سال اب بڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں در سے نہ ٹال ہر بندہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میرے آقا چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہے بدہا تیرا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہم سوئے حشر چلیں گے شہے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو ماشاءاللہ یہ تھے جناب محسن نوید صاحب جو کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔
نعت رسول یہ وہ جذبہ ہے جس نے لوگوں کے دلوں کے حالات کو بدلا ہے۔ نعت وہ پیغام ہے جو غلامان مصطفیٰ کے نہ صرف کانوں میں بلکہ دلوں میں ایسا رس گھولتا ہے کہ حضور کا ذکر جوں جوں چلتا ہے تو ماحول کے اندر عطر پھیل جاتا ہے۔ وہ نعت خواں نعت شریف پڑھ کے اپنی حاضری لگواتا ہے، جو نقیب ہوتا ہے وہ اشعار کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگواتا ہے، اور جو مبلغ ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگواتا ہے، اور جو سننے آتے ہیں وہ نعت رسول سننے کے ذریعے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں۔ تو یہ تھے جناب محسن نوید صاحب جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے بھائی عمر فاروق صاحب آتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الہدی بزرگتو ہی قصہ مختصر۔ اور مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس آقا کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے بھی ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے بھی ان کا نام لیا، بس اتنی سی میری زندگانی ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ حضرات عزیزکار، آج کی یہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس بسلسلہ سنگ بنیاد المصطفیٰ اسلامک سینٹر انعقاد پذیر ہے، اور میرے بھائی برادر اکبر محترم المقام رانا اعجاز صاحب اور بھائی رانا شہزاد صاحب اور بھائی رانا فیاض صاحب، رانا عادل خان، انہوں نے اپنے والد محترم کے اصال کے لیے اس المصطفیٰ اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اور حضرات عزیزکار، ہمارے اس گاؤں میں پہلے بھی مدرسے ہیں، اور عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام، ترجمان حقیقت، عظیم مذہبی ثقالت
اور پوری دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعریف و توصیف جن کی پہچان بنی، مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل وہ سنگ بنیاد المصطفیٰ اسلامک سینٹر کی رکھ رہے ہیں، اور میں کوئی ثنا خان نہیں ہوں، میں نقیب محفل ہوں۔ میں اپنی پہچان برقرار رکھتے ہوئے چند شعر پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت کہ ہر مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے، ہر مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایسے نہیں بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ہر مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے کہ رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آپ کا ادھر آنا، میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئیں، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دوسرے ثناخان کو دعوت دے رہا ہوں، جناب متعلم ادارت المصطفیٰ آل نبی اولاد علی سید نور الحسن شاہ صاحب وہ آئیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام احباب محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، جو لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حسرت دید میں
ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، کہاں جبریل سے جب آپ نے بتلا کوئی ہم سا، کہاں جبریل سے جب آپ نے بتلا کوئی ہم سا، عرض کی تیرے جیسا دل ربا ہم نے نہیں دیکھا، نبی آئے رسول آئے سبھی ذیشان و بالا ہے، نبی آئے رسول آئے سبھی ذیشان و بالا ہے، مگر ان میں تیرا ہم مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی بھی در ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔